تبارك وتعالى في كتابه المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو چل رہی تھی کہ ایسی منزل سب کی زندگی میں آنے والی ہے جس میں نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پیسہ نہ دولت کچھ کام نہیں آنے والا. اس دن اگر نجات ملنے والی ہے تو اس قلب کو نجات ملے گی جس میں عشق حسین اور علی ہوگا. یا برادران محترم اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا. اور برادران محترم کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مسلمانوں کو بھی تب تک کامیابی نہیں ملی جب تک علی کی مدد ساتھ میں نہیں آئی. جنگ خیبر میں آپ نے دیکھا 39 دن گزر گئے مگر کسی کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی. لیکن میرے مولا علی مسلمانوں کو مدد کرنے آ گئے. اللہ کے رسول نے کہا ناد علیًا، علی کو بلاؤ. تو ناد علی پہ کوئی اعتراض نہ کرے. ناد علی رسول کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے کہا علی کو بلاؤ. علی مولا آ گئے. اب علی مولا علم لے کر جاتے ہیں، علم لے کر ظالموں کے سامنے جاتے ہیں اور علی مولا نے علم کو پتھر میں گاڑا. بھائی اب تک جو آ رہے تھے وہ علم کو پھینک کے جا رہے تھے. ہم نے کہا نجومی سے کہ بھائی اب تک جو آ رہے تھے علم پھینک کے جا رہے تھے. یہ ایک آیا ہے جس نے علم کو پتھر میں گاڑا. کیا اس کا کمال ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نجومی نے کہا نہیں، کمال علی کا نہیں ہے، وہ تو اتفاق ہو گیا. وہ ایک ستارہ ہے کسی برج کی پش میں چلا گیا. جب وہ ستارہ برج کی پش میں جاتا ہے تو پتھر لوہے کے لیے نرم ہو جاتا ہے. کل آپ نے سنا علی اذن اللہ ہے، علی اللہ کا کان ہے. علی نے سن لیا. علی نے علم کو پتھر سے نکالا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر پتھر سے نکالا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر پتھر سے نکالا، پھر پتھر میں گاڑا. 7 مرتبہ علی نے علم کو نکالا، پھر علم میں گاڑا. نجومی نے کہا اس سے نہ لڑنا، کمال ستارے کا نہیں ہے، کمال علی کا ہے. نجومی نے کہا اس سے نہ لڑنا، کمال ستارے کا نہیں ہے. یہ علم کو نکالتا ہے ستارہ باہر آ جاتا ہے، یہ علم کو گاڑتا ہے ستارہ اندر چلا جاتا ہے. بھائی علی سے نہ لڑنا، یہ دنیا میں بیٹھ کے آسمان کے ستاروں سے کھیل رہا ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب. علی کے در کو کبھی نہ چھوڑنا. اے علی کے عاشقوں، علی کی محبت کا پیغام سب کو دینا. اب میرے مولا علی نے خیبر کے دروازے کو، توجہات کا طالب ہوں، کون سا دروازہ جسے کھولنے کے لیے تاریخ بتاتی ہے 40 لوگ مل کے کھولتے تھے. 40 لوگ مل کے کھولتے تھے. علی مولا نے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اور نہ صرف اکھاڑا بلکہ علی مولا نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ میں اٹھایا، کیونکہ انہوں نے خندق بنائی ہوئی تھی تاکہ کوئی آ نہ سکے. مولا علی نے کیا کیا؟ اس خندق پہ خیبر کے دروازے سے پل بنا دیا. توجہات کا طالب ہوں. اور پل کیسے بنایا؟ ایسے نہیں بنایا کہ دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیا، بلکہ دروازہ اکھاڑ کے اپنے ہاتھوں پہ رکھا. پورا لشکر اسلام، پورا لشکر اسلام اس پل پہ گزر رہا ہے، اس دروازے پہ گزر رہا ہے جو علی کے ہاتھوں میں. عزیزان محترم، مسلمان صحابی رسول خدا کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول خدا آج تو علی نے کمال کر دیا. علی نے دروازہ اکھاڑا، دروازہ ہاتھوں میں اٹھایا اور پورا لشکر اس دروازے سے گزر رہا ہے. اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں ابھی تو تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، جاؤ علی کے پاؤں بھی دیکھ کر آؤ.
جاؤ علی کے پاؤں بھی دیکھ کر آؤ۔ اب جب مسلمانوں نے آ کر دیکھا، کیونکہ خندق تھی تو علی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، ہوا میں تھے۔ عزیزان محترم، آج جب یہ فضائل آپ کسی کو سنائیں گے تو کوئی پوچھ سکتا ہے، سائنس کا زمانہ ہے کہ بھائی زمین میں ہے گریوٹی، زمین میں ہے کشش ثقل، زمین کھینچتی ہے، مگر علی کے پاؤں ہوا میں کیسے ہے؟ تو عزیزان محترم ایک جواب دینے کی اجازت دیجیے۔ ہاں زمین کھینچتی ہے، زمین میں گریوٹی ہے، زمین میں کشش ثقل ہے، تراب میں گریوٹی ہے، لیکن ابو تراب علی نے گریوٹی کو توڑ کے بتایا، اگر تم میں گریوٹی ہے تو میں ابو تراب ہوں۔ اگر زمین میں گریوٹی ہے تو علی ابو تراب ہے۔ اب اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ بھائی کس بات پہ مسکرا رہا ہے یا رسول خدا؟ کہا کہ میں مسکرا رہا ہوں جب یہ مسلمان یہ چھوٹا سا خندق علی کے بغیر پار نہیں کر سکتے تو پل صراط کیسے پار کریں گے؟ پل صراط اگر پار کرنی ہے تو علی کے وسیلے سے۔ یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، واقعہ بھی یہ کمال کا واقعہ ہے۔ ایک اہل سنت کے بھائی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں جانے سے پہلے ایک پل ہے جس کو کہتے ہیں پل صراط۔ اب یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پل صراط ہے تلوار سے جے تیز اور بال سے نازک باریک۔ اب اتنے سارے جنتی اس پل صراط سے گزر کے جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو وہ ہمارا بھائی اہل سنت کا بھائی کہتا ہے کہ پہلا خلیفہ گزرے گا کہ پل صراط تھوڑا سا کھولے گا، توجہات کا طالب میرے ساتھ چلیے گا۔ پھر کہتا ہے ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی، وہ اپنا عقیدہ سنا رہا تھا، کہا کہ دوسرا خلیفہ گزرے گا، اللہ پل کو تھوڑا اور کھولے گا، لیکن ابھی تک پل اس قابل نہیں کہ سارے جنتی جنت جا سکیں۔ اہل سنت کا بھائی خطیب کہتا ہے پھر تیسرا خلیفہ گزرے گا، تھوڑا سا اور پل کھلے گا، مگر اب بھی پل اس قابل نہیں کہ سارے جنتی گزر سکیں۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ گزریں گے۔ توجہات کا طالب ہوں بھائی، دوسروں کے لیے کہا رضی اللہ، علی کے لیے کہا کرم اللہ۔ جب ہم نے فرض پوچھا کہا جو جو بتوں کے سامنے جھکا ہے رضی اللہ، جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا کرم اللہ۔ کہا کہ پہلا گزرے گا تھوڑا سا پل کھلے گا، کہا دوسرا گزرے گا تھوڑا سا پل کھلے گا، تیسرا گزرے گا ہلکا سا پل کھلے گا، لیکن جب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ گزریں گے اللہ پورا پل کھول دے گا، سارے جنتی جنت چلے جائیں گے۔ جب یہ تقریر کر رہا تھا کوئی علی کا عاشق، کوئی علی کا ملنگ، کوئی علی کا چاہنے والا وہاں بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے تو مولوی صاحب اتنا انتظار کیوں کروا رہے ہو، پہلے ہی علی کو گزار دو۔ اتنا انتظار کس لیے ہے؟ پہلے ہی علی کو گزار دو تاکہ سارے جنتی ایک ساتھ جنت چلے جا۔ نعرہ حیدری۔ بس عزیزان محترم، آج یہ آخری مجلس ہے آپ کی خدمت میں، کل کی جو مجلس ہوگی اس کا موضوع بالکل الگ ہوگا کیونکہ مجمع الگ ہوگا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے مسلسل تقریباً ان مجالس میں ہمارے ساتھ تھے۔ البتہ پیچھے والے جو مومنین ہیں وہ تقریباً دیر میں آیا کرتے تھے، آج ہم دیر میں آئے تو بیچارے پھنس گئے، ورنہ وہ بیچارے دیر میں آنے والے مومنین تھے لیکن شاید وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے، لیکن تقریباً جو ہمارا قلب سلیم کا موضوع ہے اس میں پورا مجمع ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جو باتیں میں تیار کر کے آیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، شاید میں نے اس کا 5% بھی آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکا، وقت کی قلت کی وجہ سے بہت سارے موضوعات پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ہم قلب سلیم تک پہنچنے کے لیے عقل سلیم کے سائے میں اپنے اہل سنت کے بھائیوں سے بہت سارے سوالات پوچھتے آئے تھے۔ اب میں آج ان کو ریپیٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، بہت ساری باتیں ہیں اور موضوع کو ختم کرنا ہے، تقریباً کسی حد تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم نے کچھ آپ کو نسخے بھی بتائے کہ قلب کو قلب سلیم کیسے بنائیں۔ قلب سلیم بنانے کے لیے میں نے کہا 100 مرتبہ صلوات پڑھیں شروع میں، 100 مرتبہ صلوات پڑھیں آخر میں، درمیان
درمیان میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، درمیان میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، اور 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس۔ میں نے 500 مرتبہ صلوات کا بہت سارے مومنین سے 40 دن کا وعدہ لیا۔ یہیں کا مومن ہے جو یہاں پہ مجالس میں آتا تھا، اس نے اپنے دوست کو بتایا، اس کے دوست نے مجھے بتایا، اس نے کہا میں نے جب سے یہ نسخہ شروع کیا 500 صلوات امام زمانہ کو ہدیہ دینے والا، کہا بہت دنوں سے میرے پیسے پھنسے ہوئے تھے، صرف 6 دن میں نے اس نسخے پہ عمل کیا، اس آدمی نے خود فون کر کے میرے پیسے واپس دے دیے۔ یہ انشاءاللہ کمال کا نسخہ میں آپ کو دے کر گیا، امید ہے کہ اس میں آپ عمل کریں، سستی نہ کریں۔ باقی جیسے میں نے کہا نفس کو شکست دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے۔ بھئی آپ کے پاس علم نہیں تھا، صلوات کے فائدے کا علم نہیں تھا، نفس کو شکست دینے کے نسخے کا علم نہیں تھا، اب علم آ گیا، اب عمل کرنا ہے۔ نفس کو شکست دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کیسے بڑھے گا؟ میں نے کہا علم بڑھانے کے لیے ایک تو مجالس بہترین وسیلہ ہے، مجالس میں آؤ تمہارا علم بڑھے گا۔ دوسرا میں نے کہا کتابیں پڑھو، ہم پاکستانی کتاب نہیں پڑھتے، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں آپ دیکھیں چھوٹا چھوٹا بچہ ٹرین میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، کتاب پڑھتا ہے۔ ہم لوگ اتنا جھگڑا فساد کیوں ہے ہمارے اندر؟ کیونکہ ہم کتاب نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا چہل حدیث کی کتاب ہے امام خمینی کی، وہ پڑھے، قلب سلیم شہید دستغیب کی کتاب ہے وہ پڑھیں، گناہان کبیرہ شہید دستغیب کی کتاب ہے یہ پڑھیں انشاءاللہ، اور اس پہ عمل کریں۔ لیکن جب تک آپ یہ کتابیں خریدتے ہیں تب تک میں آپ کو 2-4 اور دعائیں بتا دوں۔ صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا، یہ آپ سب کے گھر میں صحیفہ سجادیہ ہوگا، عام طور پہ شیعوں کے گھر میں صحیفہ سجادیہ ہوتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا، اس میں مولا نے وہ نفس کی بیماریاں بتائی ہیں، ان کو انشاءاللہ پڑھیے دعا کو ترجمے کے ساتھ۔ پھر صحیفہ سجادیہ میں ایک اور دعائے، دعائے مکارم الاخلاق۔ صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا میں مولا نے نفس کی بیماریوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا، دعائے مکارم الاخلاق میں مولا نے وہ اخلاق سکھایا ہے جو شیعوں کا ہونا چاہیے، کہ ہمارے شیعوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارے چاہنے والوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ 2 دعائیں کم سے کم، اور مناجات الشاکین، یہ مفاتیح الجنان میں ہے۔ یہ تو آپ کے گھروں میں دونوں کتابیں ہیں، تو جب تک آپ وہ دوسری کتابیں خریدیں ان کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ تو چلے میرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ بھائی ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں، سمٹمز کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں۔ اگر میں سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا یہ سوچتے ہوئے کہ میں کیوں سلام کروں جی، میں جنرل، میں کرنل، میں مولوی، میں ذاکر، میں سیٹ صاحب، میں بڑا آدمی، میں مشہور آدمی، میں کیوں سلام میں پہل کروں؟ اگر یہ سوچ کر سلام میں پہل نہیں کیا یعنی تمہارے اندر فرعون کے وائرسز ہیں، فرعون بننے کے وائرسز تمہارے اندر ہیں، وہ الگ بات ہے، ابھی بالفعل موقع نہیں ملا، موقع مل جائے تو تو بھی فرعون ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے لیے فرعون ہوتے ہیں، وہ باہر تو بڑے شریف لگتے ہیں لیکن گھر میں فرعون ہوتے ہیں۔ خدا را یہ بیماری کا علاج کیجئے، اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالیے۔ اگر یہ وائرس، یہ سمٹمز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ سلام کرنے میں اپنے بچوں کو پہل نہیں کرتے، یا بیوی کو پہل نہیں کرتے، سلام میں پہل نہیں کرتے، رشتہ دار آ گیا، چھوٹا بچہ آ گیا، سلام میں پہل نہیں کرتے، امام بارگاہ میں آپ آ گئے، سلام میں پہل نہیں کرتے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں کیوں سلام کروں، جہاں میں آ گیا وہاں شیطان آ گیا، بس یہ میں کو ختم کرنا۔ پھر دوسری بات آپ کو یاد ہے، دوسری نشانی میں نے کیا بتائی تھی؟ دوسری نشانی تکبر کی کسی کو یاد ہے؟ آج دوسری نشانی تکبر کی کل ہی میں نے بتایا تھا، غلطی کا نہ ماننا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غلطی کا نہ ماننا۔ انسان جب اپنی غلطی کو نہیں مانتا ہے تو کیا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر تکبر کے وائرسز بلڈ اپ ہو رہے ہیں، یہ کبھی نہ کبھی فرعون بن سکتا ہے۔ اپنی غلطی کو فوراً مانا کرو، وہ جو اپنی غلطی کو نہیں مانتا وہ شیطان تھا۔ شیطان نے کہا خدایا انا خیر منہ، اللہ نے کہا کم بخت یہ کیا بکواس کر رہا ہے، کہا کہ اے میرے اللہ میں تو بڑا شریف نمازی تھا، یہ تو نے ضد کیا سجدے پہ، اگر تو انسسٹ نہ کرتا تو میں تو آخر تک نمازی رہتا، یہ تیری وجہ سے بھی گمراہ ہوا۔ پھر بھی اپنی غلطی نہیں مانی۔ شیطان اپنی غلطی ایک بار مان لیتا، سجدہ کر لیتا آدم کو تو واپس جنت میں چلا جاتا۔ یہ غلطی کو نہ ماننے والا مرد نہیں ہوتا، بڑا شیطان ہوتا ہے۔ تیسری بھی میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی۔ تیسری نشانی کیا تھی تکبر کی؟ کیا ہے؟ بیوی کو مدد نہیں کرتے۔ ہاں بھائی، جتنے مومنین گھر میں اپنی بیوی کو مدد نہیں کرتے سمجھ جائے۔ اچھا میں نے کہا ایک مرتبہ آپ بزی ہیں، ایک مرتبہ آپ گھر پہ اویلیبل نہیں ہیں، ایک مرتبہ 10,000 دوسری وجوہات ہیں، لیکن آپ یہ سوچ کر میں بیوی کی مدد کروں، عورت کی مدد، گھر کا کام میں کروں، برتن میں دوں، ابھی کھانا پکانے نہیں آتا وہ الگ بات ہے، میں مجھے انڈا پکانا بھی نہیں آتا وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو کھانا پکانا آتا ہے اور آپ کی بیوی بیچاری بیمار ہے اور اس کو مدد چاہیے اور وہاں پہ آپ اسے آ کے مدد نہیں کرتے، یہ سوچتے ہو کہ میں مرد میں یہ کام کروں، یعنی آپ کے اندر تکبر کے وائرسز
ہے۔ البتہ بریکٹس میں ایک آپ کو مشورہ دے دوں، مردانہ مشورہ ہے بھائی، یہ انشاءاللہ خواتین اپنے کان بند کر لیں، مردانہ مشورہ۔ گھر میں اگر آپ نے اپنی بیوی کو مدد کرنی بھی ہے، اسپیشلی اگر آپ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، تو اپنی ماں اور بہن کے سامنے مدد نہ کیجیے گا، کیونکہ بیکار میں آپ کو مختلف القاب سے نواز دیں گی۔ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔ لیکن واجب ہے، اگر میں نے آپ کو بھائی اللہ کے رسول گھر میں مدد کرتے تھے، مولا علی گھر میں مدد کرتے تھے، اور آپ نے سنا کہ گھر میں مدد کرنے کا کیا سبب؟ ایک بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جب آئے، دیکھا کہ مولا علی گھر میں دال صاف کر رہے ہیں، بیوی زہرا کو مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کمال کی حدیث سنا، صرف ایک حصہ فرمایا، جو مرد گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے کئی شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ کئی شہیدوں کا مفت میں ثواب مل رہا ہے۔ اب تکبر کو توڑنا ہے، پھر صرف مردوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث ہے کہ اے خاتون، اگر تو اپنے میاں کی خدمت کرتی ہے نا، صرف ایک گلاس پانی اگر تم نے اپنے میاں کو دیا تو اللہ 1 سال کے روزے کا ثواب دے گا۔ اب یہ اپنی بیگمات کو یہ بھی سنائیے۔ لیکن ایک مومنہ تھی بڑی ہوشیار، کہیں کہ ہم درس دے رہے تھے، کپلز تھے، شادی شدہ تھے، ہم نے کہا بھائی ایک دوسرے کی خدمت کرو، تو ایک مومنہ نے کہا میں ہر سال میں 1 گلاس دیا کروں گی، 1 گلاس دے دوں گی، 1 سال کا ثواب کما لوں گی۔ بھائی یہ مثال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1 گلاس دے دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ یہ تیسری آپ کو میں نے نشانی بتائی تکبر کی۔ اگر گھر میں آپ مدد نہیں کرتے، ماں کی، بہن کی، بیوی کی، بیٹی کی، تو یعنی آپ کے اندر تکبر ہے۔ اگر اس نیت سے مدد نہیں کرتے کہ بھائی میں کیوں عورتوں کی مدد کروں۔ اب چوتھی نشانی بھی میں نے بتائی تھی، یاد ہے نا؟ کسی کو کم تر سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ کا واقعہ اس سے کنیکٹڈ۔ پھر آپ کو 5ویں نشانی سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے پوچھا، ان کے حواریون، ان کے ساتھیوں، ان کے دوستوں نے، عیسیٰ اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ بلکہ میں تھوڑا پیچھے سے چلا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا سب سے خطرناک چیز اللہ کا غضب ہے۔ کیا ہے؟ غضب خدا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا جو رحمان ہے، وہ خدا جو رحیم ہے، وہ خدا جو کریم ہے، وہ خدا جو رؤوف ہے، جو کبھی غضبناک نہیں ہوتا، وہ غضب میں آ جائے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک آدمی ہے نا روز غصہ کرتا ہے، وہ روز غصہ کرتا ہے، لیکن ایک ہے جو رحمان، جو رحیم، جو کریم، جو رؤوف، جو مہربان، وہ غضب میں آ جائے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ کافر کو بھی عطا کرتا ہے، اللہ کتنا کریم ہے کہ دشمن کو بھی عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے ایک بوڑھا شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ کہے گا فرشتوں اس کے کوئی نیک اعمال ہیں تو اسے جنت میں ڈال دے۔ فرشتے کہیں گے خدایا اس کا کوئی نیک عمل نہیں۔ اللہ کہے گا بوڑھا ہے، داڑھی سفید ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا اسے میں جہنم میں ڈال دوں۔ فرشتے کہیں گے خدایا اس کا کوئی نیک عمل نہیں۔ اللہ کہے گا ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ کتنا رحمان ہے۔ فرشتے کہیں گے خدایا وہ دنیا میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا فیشن کے لیے، لیکن اس پہ اس نے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، بس یہی اس کا ایک اچھا شاید کام ملے، وہ بھی کوئی تیرے لیے نہیں، وہ فیشن کے لیے، لیکن لا الہ الا اللہ اس پہ لکھا تھا۔ اللہ کہتا ہے اسی عمل کے لیے اسے جنت میں ڈال دو۔ اب میں بریکٹس میں ایک اور بات کہوں، ایسے نہ ہو کل سے آپ لوگ نماز روزہ چھوڑ دیں اور ایسی انگوٹھی پہن کے گھومتے پھرتے رہیں۔ نہیں، آپ کو یہ انگوٹھی یہ والی کام نہیں آئے گی۔ آپ کو علم کے ساتھ عمل ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ ہاں بھائی، اب جب اسکول میں جاتے ہیں بچہ پہلی کلاس والا، اس کا ایگزام ہلکا ہوتا ہے نا، دوسری کلاس والے کا تھوڑا سخت ہوتا ہے، میٹرک والے کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیا آپ پہلی والے کلاس کا اور میٹرک والے کا ایگزام برابر ہوتا ہے؟ پھر بی اے والے کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، پھر اسی طرح ایم اے والے کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، پی ایچ ڈی والے کا اور سخت ہوتا ہے۔ کیا پی ایچ ڈی والے کا امتحان اور پہلی کلاس والے کا امتحان برابر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ ہیں شیعہ علی، آپ ہیں عاشق علی، تو آپ جو ہیں کم سے کم پی ایچ ڈی ہیں عشق علی میں، محبت علی میں۔ تو آپ کا امتحان کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ انگوٹھی اٹھا کے جنت میں آپ چلے جائیں، آپ کے لیے باقاعدہ حساب کتاب ہوگا۔ اب ازانی محترم، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ غضب خدا سب سے خطرناک چیز ہے۔ اصحاب نے پوچھا کہ عیسیٰ اللہ غضبناک کب ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تب غضبناک ہوتا ہے جب ایک انسان اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے انسان پہ غضبناک ہو۔
اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے اگر آپ کسی پہ غصے میں آ جائیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس پہ اللہ آپ پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اکثر مومنین کو ہم نے دیکھا، ان کے سامنے کوئی ان کا دوست ہوتا ہے، دنیا بھر کی غیبت کرتا ہے، وہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن وہی دوست جب ان کی غیبت کرتا ہے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی شخص 50 بچوں کو ڈانٹتا ہے، آپ کو برا نہیں لگتا کہ بچے کو کیوں ڈانٹ رہے، وہی شخص جب آپ کے بچے کو ڈانٹتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہے نا، یہ تکبر کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے انسان جو اپنی ذات کی وجہ سے غصے میں آتا ہے، اے علی والو، علی مولا سے سیکھو کہ میدان جنگ ہے، علی مولا کافر کو، اللہ کے دشمن کو، رسول کے دشمن کو قتل کر رہے ہیں، مگر دشمن نے بے ادبی کر دی، علی نے چھوڑ دیا، علی مولا نے چھوڑ دیا، کہا میں اپنے دشمن کو نہیں مارتا، میں یا خدا کے دشمن کو مارتا ہوں یا نبی کے دشمن کو مارتا ہوں، اپنے دشمن کو نہیں مارتا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا علی حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ عید غدیر کے دن جب حارث نے علی کے ساتھ دشمنی کی اور علی کی ولایت کو نہیں مانا، اللہ نے حارث پہ پتھر کا عذاب نازل کر کے کہا یا علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے، میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا۔ انسان اپنی ذات کی وجہ سے اگر آپ نے غضب کیا کسی پہ تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ پہ غضبناک ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، یہ انسان اپنی ذات کی وجہ سے کیوں غضب کرتا ہے دوسرے پہ؟ حضرت عیسیٰ نے کہا تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ گھر میں آپ بیوی کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ کیونکہ اسے کم سمجھتے ہو۔ یہ مائک اچانک ایسا کیوں ہو گیا؟ صلوات پڑھی بآواز بلند، صلی علی محمد آل محمد وعجب۔ بھائی گھر میں آپ کی بیوی نے کھانا پکایا، نمک زیادہ ڈال دیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ غصہ کرتے ہیں۔ اسپیشلی کوئی مہمان آپ نے بلایا ہو تو آپ اس کو غصہ کر کے ڈانٹتے ہیں کہ بیگم بیعزتی کروا دی۔ اچھا میں اکثر سوال پوچھتا ہوں، مثال کے طور پہ وہی کھانا مولانا صاحب نے بنایا ہو، ہاں بھائی اگر آپ مولانا کی عزت کرتے ہو، یا اگر مولوی آپ کو اچھا نہیں لگتا، وہی کھانا ذاکر صاحب نے بنایا ہو اور آپ ذاکر کی عزت کرتے ہو، تو کیا آپ ذاکر کو ڈانٹیں گے؟ کیا آپ مولانا کو ڈانٹیں گے؟ بلکہ جھوٹی تعریف کرنا جی کہ بلا کیا کھانا پکایا ہے جی مزیدار۔ لیکن بیگم نے جب بیوی نے نمک بڑھا دیا اسے ڈانٹتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کس کو ڈانٹتے ہیں؟ جسے کم سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے سے بڑے کو نہیں ڈانٹتے، آپ اپنے سے چھوٹے کو ڈانٹتے ہیں کیونکہ آپ اسے کم سمجھ۔ اچھا پریکٹیکلی آپ نہیں کہتے میرے اندر تکبر ہے، لیکن اس عمل سے یعنی زبان سے آپ نہیں کہتے میرے اندر تکبر ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ یہ کام کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر تکبر ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ بھائی دو بچوں نے شرارت کی، آخر تک آواز آ رہی ہے؟ آخر تک آواز آ رہی ہے؟ جس کو آواز آ رہی ہے ہاتھ بلند کرے، مجھے اندازہ ہو جائے۔ بسم اللہ، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں ایک مثال، یا بھائی ایک مثال، یا علی۔ اب مثال، دو بچوں نے شرارت کی، ایک جنرل صاحب کا بیٹا، کس کا؟ جنرل صاحب کا، کرنل صاحب کا بیٹا، اور دوسرا چپڑاسی اور بھنگی کا بیٹا۔ دونوں نے شرارت کی۔ آپ عام طور پہ کس کو ڈانٹتے ہیں؟ ہاں جی، جنرل کے بیٹے کو ڈانٹیں گے نا جی، چپڑاسی کے بیٹے کو دو تھپڑ ماریں گے کمبخت جا، اور جنرل صاحب کے بیٹے کو اگر سمجھائے بھی تو بیٹا ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے عمل سے بتایا، زبان سے آپ نہیں کہیں گے میرے اندر تکبر ہے، لیکن عمل سے یہی بتایا کہ چپڑاسی کا بیٹا ہے، بھنگی کا بیٹا ہے جی، اس کی کیا ویلیو؟ نعوذ باللہ۔ یہ تکبر، کسی کو کم سمجھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا کہا؟ اپنے سے کمتر کو لے کر آ۔ حضرت موسیٰ کتے کے بارے میں صرف سوچا انہوں نے کیا اسے لے جاؤں، تو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ اگر کتے کو خود سے کمتر سمجھ کے لے کر آتا، میں تیری نبوت تم سے چھین لیتا۔ اور ہم ہر روز یہ کر رہے ہیں، میں سید میں ان سے بہتر، میں عالم میں ان سے بہتر، میں ذاکر میں ان سے بہتر۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ اکبر، یا علی۔ اب بیچ والا نعرہ رہ گیا، وہ میں لگا لیتا ہوں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاں بھائی، اللہ اکبر،
ساری باتیں تھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مختصر کر کے ایک اور نشانی تکبر کی بتاؤں اور پھر اس کا علاج بتاؤں. البتہ علاج خود اس کے اندر ہے. سلام کرنے میں پہل کرو، یہ علاج ہے. گھر میں بیوی کی مدد کرو، یہ علاج ہے. یہ علاج ہے. اسی طرح اپنی غلطی ماننا شروع کر دو، یہ علاج ہے. کبھی کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھو، یہ علاج ہے. میں نے کل آپ کو روایت سنائی، جو عمر میں بڑا سمجھو اس کے نیک اعمال زیادہ، جو عمر میں چھوٹا کہو اس کے گناہ کم. جو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے اس کے گناہ مجھ سے کم، جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے اس کے نیک اعمال مجھ سے زیادہ. دونوں حالتوں میں سب سے کمتر، لیکن نفس امارہ کہے گا میں برتر. اچھا 4 نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی. اب 5ویں نشانی تکبر کی جو سننا نہیں چاہتا، بلند ترین صلوات. صلوات بھی آپ نے جاندار پڑھی ہے. میں نے کہا جو سننا نہیں چاہتا، اب جو سننا چاہتا ہے بلند تر صلوات. تکبر کی 5ویں نشانی، آپ آفس میں ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں کا کام کریں. ابھی آفس میں آپ ہوتے ہیں، آپ کو یہی کام ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا بیچارہ کسٹمر، آپ اس کا کام کریں گے. کسی کو سائن چاہیے، کسی کو پیپر چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. آپ کا کام ہے کہ جو بھی آ رہا ہے اس کا کام کریں. بھائی یہی ہے نا. لیکن آپ کے پاس ایک بھنگی آ گیا اپنا کام کرانے اور ایک جرنل آ گیا، آپ کس کا کام جلدی کراتے ہیں؟ بھائی ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے، پہلے بیچارہ بھنگی آیا تھا، پہلے اس کا نمبر تھا. جنرل تو آتا بھی نہیں ہے، فون کرتا ہے نا. فون بھی خود نہیں کرتا، کسی سے کروا دیتا ہے کہ بھائی فلاں جنرل صاحب کا یہ آرڈر ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا غریب کی پہلے مدد کرتے ہیں جو کہ پہلے آیا تھا، جس کا نمبر پہلے تھا، یا ان بڑے امیر؟ اب میں جنرل کہہ رہا ہوں کہ میری جنرلوں سے دشمنی نہیں ہے بھائی، یہ بار بار میں مثال دے رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے گا. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی امیر انسان، کوئی جنرل، کوئی کرنل، کوئی بڑا انسان، مشہور انسان، ہاں بھائی کوئی جو بڑا معروف انسان ہے وہ آ گیا آپ کے پاس. اب آپ کیا کرتے ہیں عام طور پہ؟ غریب کے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے. یعنی آپ کے اندر تکبر کا وائرس ہے. غریب کے کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں. امیر کا کام، بڑے انسان کا کام، بڑے خاندان والے کا کام یوں فوراً منٹوں میں ہو جاتا ہے. آپ ہی کرتے ہیں منٹوں میں، اور اس بیچارے غریب کا خیال نہیں کرتے. مولا رسول خدا کنیز اور غلام کو مدد کیا کرتے تھے. ان کے کاموں میں اگر کہیں مشکل میں پھنس جاتے تھے تو ان کو مدد کرتے تھے. مولا علی کا مشہور و معروف واقعہ، مولا علی نے دیکھا ایک کنیز لڑکی رو رہی ہے. رو رہی ہے تو میں کیا کروں جی، غریب ہے جی، میرا کیا جائے. نہیں، علی کا پیغام. مولا علی نے جا کے پوچھا بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں کنیز ہوں، اس گھر کی مالکن نے گوشت خریدنے کے لیے بھیجا تھا. میں جب گوشت خریدنے گئی، گوشت خرید کے واپس آئی، مالکن کو گوشت اچھا نہیں لگا. اس نے کہا گوشت واپس دے کے آؤ. دکاندار نے کہا واپس نہیں لوں گا. اب میں رو رہی ہوں کہ نہ گھر جا سکتی ہوں، نہ گوشت واپس دے سکتی ہوں. مالدار تو ہوں نہیں کہ اپنے پیسوں سے دوسرا گوشت خرید کے آ جاؤں. اب مولا علی نے، اب یہ ایک انسان کی پرابلم، میرا کیا جائے؟ آپ غریب کو اس طرح مدد کرتے ہیں. ہاں کوئی امیر صاحب پھنس جائے تو آپ پورا دن اپنا ٹائم لگا دیں کہ اس کی پرابلم کو سولو کریں. لیکن کسی غریب کی ایسے آپ نے مدد کی، ایک غریب کا کام پھنس گیا. کتنے مومنین ہیں جو وہ موٹیویشن ان کو ملتی ہے امیر کے کام میں مدد کرنے میں، وہی موٹیویشن انہیں ایک غریب کو مدد کرنے میں ملتی ہو. کتنے مومنین ہیں جو غریب کی اسی انداز سے مدد کرتے ہیں جس انداز سے کسی اسٹیٹس والے بڑے نامور انسان کی مدد کرتے ہیں. ہمارا ایک دوست تھا، میں گیا کسی کام کے لیے، ایک سائن کیا، ایک کام میرا چھوٹا سا جو ویسے دوسرے لوگوں کا بعد میں مجھے پتا چلا 1 مہینے کے بعد کرتا تھا، میرا 1 منٹ میں کر لیا. میں بڑا خوش کہ بڑا نیک انسان ہے. تو میرا استاد تھا، اس سے میں ملا 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد. اس نے کہا بھائی یہ انسان تو بڑا عجیب و غریب ہے. ایک سائن ہی کرنا تھا، 1 ہفتہ 1 مہینہ اس نے مجھے بیکار میں گھمایا پھرایا. میں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. میں نے جا کے اس سے پوچھا یہ آپ نے کیا ہے؟ کہا وہ آپ تو ہمارے جان پہچان والے تھے، آپ تو بڑے آدمی تھے، آپ تو بڑے خاندان والے تھے، آپ کے ابو جناب بزرگ عالم دین ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ. میں نے کہا وہ میرا استاد آیا تھا. کہا وہ اسے جانتا نہیں، مشہور آدمی نہیں ہے، وہ اسے میں نہیں جانتا، اور میں کیوں اس کے لیے اتنا اپنا ٹائم لگاؤں. یعنی تکبر کا وائرس آپ کے اندر ہے. کئی مرتبہ میں نے دیکھا، مومنین میں نے دیکھا کہ بھائی بڑے بڑے لوگوں کا کام جلدی سے کرتے ہیں، عام عوام کوئی انہیں فکر نہیں. یعنی ان کے اندر فرعون بننے کے وائرسز ہیں، انہیں موقع نہیں ملا ورنہ فرعون بن جاتے ہیں. مولا علی نے کیا دیکھا؟ جب دیکھا کنیز رو رہی ہے، مولا گوشت والے کے پاس گئے، اس کا گوشت واپس لے لے. اس نے ضد کیا، بدتمیزی بھی کی مولا سے، مولا کو نہیں جانتا تھا. کون خلیفہ وقت تھے، امام
لیکن اتنا ٹائم لگا رہے کس کے کام کے لیے؟ امیر تھا نہیں، جنرل تھا نہیں، کرنل نہیں، ایک معمولی کنیز تھی۔ امام اس کے کام کے لیے پھر اس کے مالکن کے گھر آئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو اسے تو آنے دے، وہ گوشت واپس نہیں لے رہا، تو اسے اندر آنے دے، بیچاری کنیز کیا کرے؟ اس نے کہا مولا آپ کی محبت میں میں نے اسے معاف کر دیا۔ یا تو یہ پانچویں نشانی، بہت ساری نشانیاں تھیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن موضوع اس انداز سے آگے جاتا گیا کہ میں اس کو کمپلیٹ نہ کر سکا۔ تقریباً 100 کے قریب دروس ہیں نفس کی بیماریاں اور اس کے علاج پر، ہمارے والد بزرگوار کے دروس ہیں، اور 50 کے قریب ہمارے دروس ہیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوں گے اسی موضوع پہ، یعنی 150 درس ہیں نفس کی بیماریاں اور اس کے علاج پہ۔ اس میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو مختصر بیان کی ہیں یہ کھل کے تفصیل سے بیان کی گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ تلاش کیجیے گا، انٹرنیٹ پہ شاید موجود ہوں تو یہ انشاءاللہ ضرور سنیے گا، اور اگر اس کو آپ نہ سن سکے تو چہل حدیث ضرور پڑھیے گا، قلب سلیم ضرور پڑھیے گا۔ اسی طرح سے میں نے جیسے کہا کہ 8ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی، 20ویں دعا دعائے مکارم الاخلاق اور مناجات الشاکین۔ ایک اور میں آپ کی خدمت میں علاج بتانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہیں پر روک دیتا ہوں، بغیر تفصیل سے صرف آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ تکبر کے جیسے میں نے 5 نشانیاں بتائیں، 5 علاج اسی کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ تکبر کا جو اصل علاج ہے نا، پاورفل علاج، ایک تو یہی 5 نشانیاں، انہی میں علاج ہے۔ جو پاورفل علاج ہے نا، بی بی زہرا نے بتایا۔ کیا بتایا؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھی باواز بلند۔ بی بی نے فرمایا تکبر کا علاج نماز ہے۔ نماز سے تکبر ٹوٹتا ہے، لیکن نماز تو نواز شریف بھی پڑھتا ہے، ہاں بھائی، نماز تو زرداری بھی پڑھتا ہے، فوٹوؤں میں ہم نے دیکھا ہے، ہاں جی، نماز تو عمران خان بھی پڑھتا ہے، تکبر تو ان کا نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کا کیا پروسیس ہے؟ روایات میں ملتا ہے نماز ایک مرتبہ ہے صحیح، یعنی شرعی لحاظ سے آپ نے صحیح پڑھی، اور ایک مرتبہ ہے صحیح اور قبول، نماز صحیح بھی ہے قبول بھی ہے، اور ایک مرتبہ ہے نماز صحیح بھی قبول بھی اور کمال پر بھی۔ نماز ایک آپ پڑھتے ہیں صحیح ہے بھائی، آپ نے توضیح المسائل میں آپ نے وہ نماز کے تمام احکام پڑھے، نماز آپ نے صحیح پڑھی، یہ نماز صحیح الگ بات ہے۔ ایک مرتبہ نماز صحیح بھی ہو، کون سی نماز تکبر سے بچاتی ہے؟ وہ نماز جو صحیح بھی ہو، قبول بھی ہو اور کمال پر بھی ہو۔ اب نماز کب قبول ہوتی ہے، نماز کب کمال پر پہنچتی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بیان کرنی تھی، لیکن اب وقت نہیں رہا تو میں یہیں پر مجبوراً اس کو روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر کبھی اور زندگی رہی تو اس پر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ آئیے کوشش کریں کہ نماز پڑھیں۔ اکثر مومنین ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اسپیشلی ان دنوں میں، کیونکہ کچھ انداز اس طرح سے ہے کہ تقریباً 3:15 کو فجر کی نماز ہوتی ہے، رات کو گھر دیر جاتے ہیں، جب تک سوئیں 12-1 بج جاتے ہیں، پھر اٹھتے کب ہیں؟ آفس کے لیے، آفس پہ باس بلاتا ہے، نماز پہ خدا بلاتا ہے۔ ہم باس کے لیے تو جاتے ہیں، ہاں جی، کہ بھائی باس نکال دے گا، اللہ بھی تو نکال سکتا ہے اس دنیا سے سیدھا ادھر، ہاں جی، اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ اور پھر عاشق حسین نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مولا حسین نے تیر کی بارشوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ آپ مولا کے عاشق ہو تو نماز ایک تو تکبر کو توڑتا ہے، اور دوسرا نماز کوشش کرو کبھی قضا نہ ہو۔ بس بہت آپ کا وقت لیا، آپ کے ساتھ کچھ دن ہمارے گزرے، امید ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں کہیں اس پہ عمل ہو، اور انشاءاللہ ہمیں بھی دعا دیجیے گا۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے، تصور کیجیے کربلا میں اللہ آپ کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب کرے، اور بلند آواز سے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد بلند آواز سے
اتنا بڑا مجمع، اپنے مولا کو سلام کرو، اور عزادارو سنو، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب مولا حسین کو سلام کر رہے ہو نا، مولا تم سب کو کہہ رہے ہیں وعلیک السلام۔ بلند آواز سے آخر تک کے مومنین دل کی گہرائیوں سے آنکھوں کو بند اور کوشش کرو آنسو بہے۔ یہاں پنجاب میں نے دیکھا ہے مومنین چیخ چیخ کے روتے ہیں، مگر اکثر کہ میں نے دیکھا آنسو نہیں بہتے۔ آنسو کب بہتے ہیں؟ جب دل کو چوٹ لگتی ہے، یعنی جب دل ٹوٹتا ہے۔ حسین کے غم میں ایسے رو کے آنسو بہے۔ السلام ختم کرنا ہے، بس اشارہ حضرت عباس کی غربت پہ اور التماس دعا۔ عزادارو، امام زمانہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں لوگو اگر چاہتے ہو میں تمہاری مجالس میں آؤں، میرے چچا عباس کے مسائل پڑھا کرو، میں ضرور آؤں گا۔ عزادارو، عباس کی ماں بی بی ام البنین عجب نہیں رو رو کے کہتی ہوں گی، عباس میرے بیٹے مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے۔ عباس کی ماں کو یقین نہیں آتا کہ کسی نے عباس کے بازو کاٹے ہوں گے۔ عباس بیٹے مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے، مگر عباس جب سنتی ہوں ننھی سکینہ نے تماچے کھائے، تازیاں نے کھائے، عباس یقین کرتی ہوں تیرے بازو سلامت نہیں تھے۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے، مگر عباس جب سنتی ہوں زینب کی چادر، اور جب سنتی ہوں زینب کی چادر چھینی گئی تو یقین کرتی ہوں تیرے بازو نہیں تھے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، سروں سے بلند، سروں سے بلند، آخر تک کے مومن نہ شرماؤ، ہاتھوں کو سروں سے بلند۔ امام زمانہ کو بلانا ہے، امام زمانہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ، مولا آ جائیے، آ
یا صاحب الزمان مولا مولا جان یا صاحب الزمان بالکل مسائل پڑھے بغیر جانے کو جی نہیں کر رہا. ایک اشارہ کرنے کی اجازت دیجیے. ایک ذاکر چازادار جو ہمیشہ عباس کے مسائل پڑھا کرتا تھا, ایک مرتبہ اسے خواب میں حضرت عباس کی زیارت ہوئی. حضرت عباس نے کہا تو نے میرے اب تک جتنے مسائل پڑھے ہیں ان میں ایک مصیبت ابھی تک لوگوں کو نہیں سنائی. ذاکر کہتا ہے مولا وہ کیا مصیبت تھی؟ عزادارو مولا خود اپنے مصائب سناتے ہیں. مولا کہتے ہیں جتنے سوار کربلا میں گھوڑے سے زمین پہ گرے ان کے بازو سلامت تھے. سوار جب گرتا تھا ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتا تھا, مگر میں کربلا کا واحد شہید ہوں جو منہ کے بعد زمین پہ گرا. بس عزادارو وقت نہیں ہے, ایک اشارہ اور زحمت تمام. ہاتھ جوڑ کے حضرت عباس سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا یہ سچ ہے کربلا کا کوئی شہید آپ کی طرح گھوڑے سے زمین پہ نہیں گرا, لیکن مولا 11 محرم کا اسی میدان میں ہے زینب اٹھ سے ایسے گری جیسے عباس. قدیمی مومن سمجھ گئے, مگر کوئی بچہ کے پوچھ سکتا ہے عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے, زینب کے تو بازو سلامت تھے. میں جواب نہیں دوں گا. امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام